وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد نبی الدین وعلى آلہ وسلم. یہ میرے لیے بڑی عزت اکرام کی بات ہے کہ اتنی بابرکت مجلس میں مجھے کچھ خطاب کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آواز میری صاف ہے اور بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک خوشی ایک بچے مستحق ہیں اس بات کے لیے. 40 دن مسلسل مسجد میں آ کے فجر کی نماز ہوا کریں اور ان کے گھر والے بھی بہت مستحق ہیں اس میں. طالب علمی کے دور سے 4 سال سے سمجھ لیں کہ تربیت اولاد کے موضوع پہ مسلسل بزرگوں نے ہمارے سازہ کرام نے کہا کہ ریسرچ کریں اور بیانات میں. تو اللہ کا شکر ہے اسی نے یہ شوق پیدا کیا کہ طالبی ادارہ شروع کیا جائے اور اللہ کے حکم سے اور امام صاحب کی سرپرستی سے اللہ کا نام دے کے شروع کیا ہے. آپ سب سے درخواست بھی کہ اس کی دعا کیجیے. دیکھیں 40 دن بچوں نے ایک ایسا عمل کیا جو ان کی زندگی پوری زندگی میں ہونا چاہیے. تو ایسی کیا وجہ بنی کہ 40 دن مسلسل بچے اتنی شوق سے آئے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وہ وجہ ان کے ذہن پہ ڈالی گئی ہے. اس کو مائنڈ میکنگ کہتے ہیں. آپ نے کسی کے بچے کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ بیٹا دیکھو یہ کرو گے آپ کو اس کا یہ ریٹرن ملے گا. تو 40 دن میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں اپنے والد کو اٹھانا ہوگا. پاپا مجھے جانا ہے فجر کا ٹائم ہو گیا. ایسا ہی ہوگا. میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو ایک کی ماشاءاللہ جو چھوٹی میری بیٹی ہے اس کو ابھی ریسنٹلی ایسی تربیت ملی ہے کہ وہ مجھے فجر میں اٹھ کے خود کہتی ہے بابا فجر کا ٹائم ہو گیا. تو سوچنے والی بات یہ ہے یہاں پہ ہمارا کیا رول ہے. لیکن 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 2 باتیں آپ کے سامنے درخواست کروں گا. ایک تو یہ کہ والد کی حیثیت سے سنیے گا میری بات. ہمیں ان 40 دن پہ اکتفا نہیں کرنا. ہم نے اپنی اولاد کو لائف ٹائم نمازی بنانا ہے اور پورے دین پہ لے کے آنا ہے. اور یقین جانیے سب سے بڑا کردار والدین کا ہے اس میں. والدات کو لیکچر دے دے کے یقین کریں ایسے ایسے میرے سامنے کیسز آئیں کہ آنسوؤں سے والدات رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں 15 پاروں کا حافظ بچہ اس کی والدہ غالباً بہاؤدین کر کے کوئی جگہ ہے وہاں سے ان کا وہ میری اسٹوڈنٹ ہے کہنے کہ میرا بیٹا میرے بالکل بات نہیں مانتا بالکل آؤٹ ہو گیا. 15 پاروں کا حافظ بچہ ہے. کتنی درد سے انہوں نے یہ بات بولی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ایک تو والد کا انتقال ہو گیا یتیم ہو گیا بچہ. دوسری وجہ اصل بنیادی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا بچوں سے تعلق کمزور ہو گیا. مرد حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے. والدات بھی اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ توجہ سے بات سن سکیں. پہلی یہاں سے درخواست یہ ہے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. میں آپ کو اکابرین سے کتابوں میں پڑھا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں بہت پریکٹیکل. میں نے 2 سال کے میں تجربہ کر کے دیکھ لیا. کئی والدات کو بتایا وہ بڑی خوش ہیں. یہ کر کے دیکھیے گا. جب آپ گھر میں داخل ہوں یا آپ گھر میں موجود ہیں بچہ گھر میں آ رہا ہے آپ سب سے پہلے تو اس کو بہت پرجوش استقبال کریں. آپ ایسا لگے اس کو کہ گھر میں خوشی آ گئی لے جانے سے اور اس کو بھرپور قسم کا گلے لگائیں اور پھر اس سے انویسٹیگیشن نہ کریں. اللہ کا واسطہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بچے کے امتحان ہے پہلا سوال ہوتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. تو بچہ وہیں سے اس کو لگتا ہے میں کھانے میں آ گیا ہوں اب میری جو ہے نا کلاس ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے ہنس رہے ہیں کچھ بچے. یہ نہ ہو بلکہ خوشی کے ساتھ بولے ہاں بھائی کیسا رہا آج کا دن کیا کیا خاص بات کیا ہے. دیکھیے اس کی اہمیت میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. بچے نے آپ ریلیکس کمفرٹ زون میں آیا بچہ اب آپ سے دل کی بات کرے گا. جب وہ دل کی بات کرے گا تو وہ یقین کرے ایسی باتیں بھی بتائے گا جو اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے.
کہیں سے اسے جھوٹ سیکھا ہے, کہیں سے اس نے لڑائی کی ہے, وہ بتائے گا کیوں؟ تب بتائے گا جب وہ اپنے باپ کے سامنے کمفرٹ زون میں ہوگا. اگر اس کو لگا کہ میں تھانے دار کے سامنے ہوں تو اچھی باتیں نہیں بتائے گا, بولے بھائی کچھ نہیں بولو, خاموش ہو گیا ہے. اور ہمارے اسکول میں ایسے بچے آئے ہیں, یقین کریں, وہ اپنے والدین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ ان سے اچھی بات بھی نہیں کرتے. میں ان سے آگے کہتا ہوں آج ماشاء اللہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آج تو آپ کے والد بہت خوش ہوتے ہیں. نہیں, بابا کو نہیں بتاتے ہیں. کیوں؟ وہ بابا ناراض ہوتے ہیں, غصے کے دن. یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. بچے سے کمیونیکیشن بڑھائیں. اچھا, اس وقت پہ جو میں نے آپ کو وقت بتایا کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بچہ مدرسے سے آئے, اسکول سے آئے, یا آپ آفس سے آئے, فوراً اس کے ساتھ وقت گزارے, 5 منٹ سے رہے, 5 منٹ. اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک لفظ ہم سنتے ہیں کوالٹی ٹائم. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے, ہمیں لگتا ہر کسی صحابی کو لگتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں. اس طرح کا ان کا مزاج تھا. اور کوئی صحابی بات کر رہے ہیں, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اس کی طرف ہوتے ہیں, باڈی لینگویج آپ اس کے بالکل طرف ہو کے بات کرتے, نظر نہیں ہوا کے بات کرتے, پورا متوجہ ہو کر اس کی بات مکمل سن, جو بھی صحابی تھے ان کی بات مکمل سنتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنتے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ میں موبائل ہے, جی جی بیٹا اچھا جی, یہ نہ کریں. بچے بہت سمجھدار ہیں, ان کو خوب پتا ہوتا ہے, میری بیٹی بھی ایسے ہی ہے, اس کو پتا میں بھی کبھی ایسا کرتا ہوں. ان کو خوب پتا ہوتا ہے میرے والد میری بات نہیں سن رہے, مصروف ہیں اپنے کام میں, اور وہ چاہتے ہیں ہم سے توجہ. آپ اگر مربی نہیں بنیں گے نا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ظالم دنیا جس پر چلی ہوگی مربی بن جائے گی, یعنی کہ شیخ مینٹور جس کو کہتے ہیں, یہ سب سے خطرناک ہوگا. میں نے اتنے بچوں کی آج کل آئے دن میں ایسی ایسی کہانیاں سنتا ہوں کہ بس رونا رہ جاتا ہے میرا. ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بچے کا کیس, میرے شاگرد نے مجھے بتایا. استاد کی صرف چھوٹی سی غلطی تو استاد نے اس کو کہہ دیا, اسکول کے ٹیچر نے, کہ تم میرے کلاس میں ایسے ہو جیسے تالاب میں گندی مچھلی. 5 وقت کا نمازی بچہ تھا. اس کا دوست مجھے پورا واقعہ بتا رہا ہے. وہ نماز سے گیا, وہ مسجد سے گیا, وہ نیک کام سے گیا, کہنے لگا اب میں گندی مچھلی بن کے دکھاؤں گا. صرف ایسا اس نے اپنے دل پہ اثر لیا. پہلی بار میں نے آپ سے کیا درخواست کری کہ اپنی ذات میں نا آپ تھوڑی بہت تبدیلی لا کے اپنے بچوں سے قریب ہوں, اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کریں. اس میں بہت طویل بات ہوتی ہے, میں طویل نہیں کرنا چاہ رہا, ایک شارٹ بتا رہا ہوں. اپنے ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں. ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہم اینٹر ہوتے ہیں, ہمارا پارا ہائی ہوا ہوتا ہے. آفس کے معاملات, کسی سے لڑکے آئے, وہ سارا نظر بچوں کے بیگم پہ نہیں, یہ نہ کریں پلیز. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہیں, یہ بھی تو سنت ہے کرنے والی. گھر سے نکلنے مسکراتے ہوئے, اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آئیں, اپنے ایموشنس پر کنٹرول کریں. ایموشنس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آئے دن کا والدات کہتی ہیں ہمیں تھوڑی سی بات نہیں بری لگی, ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کمزوری تو آپ کی ہے, پھر بچے کی کیا کمزوری ہے؟ بولے گا نا آپ سے, سوالات کرے گا. میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں, ابھی ریسنٹ ریسرچ یہ آئی ہے امریکہ کے اسپیشلی. وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر کے بچے جو سب سے زیادہ جو ورڈ سنتے ہیں نا, سب سے زیادہ والدین سے, وہ شٹ اپ ہے, چپ کر جاؤ, زیادہ بات نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, اس طرح کی باتیں کرو. ہم ایسی باتیں نہ بولے, سوال کرے گا بچہ تو ہم اس کی تربیت کریں گے. ایک اپنی ذات پر محنت کریں, ایموشنس پر کنٹرول ہو. جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کا روٹین صحیح ہو. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا بچہ شوق سے نماز پڑھے گا. آپ سو رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے, کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ مسجد آئیں گے, بچہ مسجد آئے گا. اپنے ذات پہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو بچہ بھی آپ کو پڑے گا. دوسرے آپ سے ریکویسٹ یہ بہت اہم, لیکن بچوں کو ماحول کے حوالے مت کریں, اس ماحول کو جج کریں. آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ شخص اس قابل بھی ہے جس کے پاس آپ لے کے جانے کہ ہاں بھائی میں تمہارے بچوں کو اپنے اسکول میں تعلیم دوں گا. ذرا سے شخص کی خوبصورتی دیکھ کے ہم کہتے ہیں وہاں زبردست اسکول ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جب سے ایجوکیشن سے میں جڑوں کو مجھے احساس ہوا کہ اخلاص کی بہت کمی ہے. ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیچرس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کا لیسن کیا ہے, اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے, پلاننگ کیا ہے, ایگزیکیوشن کیا ہے, ایویلیوشن کیا ہے, تو اس میں تربیت کہاں گئی؟ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. جیسے کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم پوچھتے ہیں ٹیچرس کے پاس ٹائم نہیں ہے,
تو اسلامک اسکول کا مقصد یہ ہم نے اپنا پلان رکھا ہے اس طریقے سے کہ باقاعدہ تربیتی کلاسز ہوتی ہیں، اور میں پرسنلی اس میں بیکاز میں سمجھتا ہوں ابھی طالب علم کی حیثیت سے ہوں، میں ویڈیو سیشنز کروا کے بچوں کو دعائیں یاد کروا دوں، پرسنلی انوالو ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے میرے کون سے بچے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آگے جا کے جب میرا ایکسپینشن ہوگا انشاءاللہ تو میں نے ایسے ٹیچرس تیار کرنے کا سوچا ہے جو علماء بھی ہو سکتے ہیں، جو نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو تربیت کریں گے. تو خدا اپنے بچوں کو اس طرح کسی کے حوالے نہ کریں جب تک کہ آپ صحیح طرح دیکھ نہ لیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. بچہ اگر یہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے اسٹاف میں، اگر یہ بچی اسکول میں میوزک سن کے آ رہی ہے تو یہ میوزک ہی سنے گی، لیکن اگر یہ بچی صبح تلاوت سن کے آ رہی ہے، اپنی ٹیچرس کو وہ پراپر ہیڈ کور میں دیکھے گی تو اسی طرح بنے گی. میری چھوٹی سی گھرانی کی بچی اگر وہ ایک اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی ٹیچر نے کر کے دوپٹہ لے گی، وہ اتنی سی بچی دوپٹہ لے کے کہہ رہی ہے میں تو اس طرح دوپٹہ لوں گی. میری بچیاں اسلام لیتے ہیں، اپنی معلومات سے سنیں. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ جس ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجیں اس کو اچھی طرح جج کریں، ورنہ اس پر ہماری پوچھ بھی ہے اور ہمارا بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہماری اولاد ہے وہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں. اللہ تعالیٰ